السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی چینل اسلامک بک ریویور۔ آج کی ہماری بک ہے ہدایت کے چراغ۔ ٹاپک حضرت آدم علیہ السلام۔ تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیس کا منظر۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے جواب لینے کے لیے پوچھا کہ تجھ کو کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا؟ اللہ تعالیٰ کا یہ سوال اپنے جاننے کے لیے نہ تھا بلکہ ابلیس پر اپنی حجت پوری کرنے کے لیے تھا۔ ابلیس نے جواب دیا، اس بات نے کہ میں آدم سے بہتر ہوں، کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے۔ ظاہر ہے آگ مٹی سے افضل ہے، کیونکہ مٹی ہمیشہ پستی کی طرف جاتی ہے اور آگ بلندی اور رفعت چاہتی ہے، اور ہر بلند اپنے کمتر سے افضل ہوا کرتا ہے۔ بھلا میں افضل اور اعلیٰ ہو کر بھی آدم جیسے کم درجہ مخلوق کو سجدہ کروں اور اس کی تعظیم بجا لاؤں؟ میرے نزدیک یہ عقل و دانش کا فیصلہ نہیں۔ یہ تھا خلاصہ ابلیس کی حجت و دلیل کا، جس نے اپنے ہی رب سے مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ علم جب ناقص ہوتا ہے تو کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے کمزور اور بودھے سہارے پہاڑ کی طرح بلند اور مضبوط نظر آتے ہیں۔ ابلیس کے ناقص علم نے اس کو ایسے ہی رہنمائی کی اور وہ گمراہی کی طرف چل پڑا۔ آگ و خاک کا تقابل جس انداز سے کیا گیا ہے، اگر وہ اپنی جگہ درست بھی ہو جائے تب بھی جرم اپنی جگہ باقی ہے۔ سوال اپنے افضل اور غیر افضل کا نہیں تھا بلکہ اطاعت الہی کا تھا۔ حکم یہ دیا گیا تھا کہ ہمارے حکم کی تعمیل کرو، اس میں چھوٹا بڑا اعلیٰ و کمتر سب یکساں ہیں۔ چنانچہ اس حکم میں ملائے اعلیٰ کے فرشتے بھی شامل تھے، جو دیگر فرشتوں سے اعلیٰ و افضل ہیں، سب ہی نے سجدہ کیا۔ حکم کی علت اگر کمتر یا بدتر ہوتی تو ملائے اعلیٰ کے فرشتوں کو سجدہ نہ کرنا چاہیے تھا۔ بیانی مضمون: ابلیس کا یہ منظر سورۃ الحجر کی آیت نمبر 32 سے 35 میں کچھ اس طرح بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ کہا، مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایسے بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے خمیر اٹھے ہوئے گارے سے بنایا، جو سوکھ کر بجنے لگتا ہے۔ یعنی آدم کم درجہ مخلوق ہے اور میرا درجہ اس سے بڑا ہے۔ حکم ہوا، تو یہاں سے نکل جا، تو دھتکارا ہوا ہے اور روز جزا تک تجھ پر لعنت ہوتی رہے گی۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 12 اور 13 میں کچھ اس طرح بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: اللہ نے فرمایا، کس بات نے تجھ کو سجدہ کرنے سے منع کیا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ کہا، اس بات نے کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے۔ فرمایا، اچھا تو یہاں سے نیچے اتر، تجھے حق نہیں یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے، نکل جا، در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں۔ درازی عمر کی درخواست: بہتر خطا کار وہ ہے جو فوری توبہ کر لے۔ ابلیس کے جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا انکار کرنا بھول یا غفلت کا نتیجہ نہ تھا، دیدہ و دانستہ ارتکاب جرم تھا۔ جرم کی پاداش میں جنت سے اتر جانے کا غضبناک حکم سن کر توبہ و ندامت کی بجائے اللہ تعالیٰ سے استدعا کرنے لگا کہ قیامت تک میری عمر دراز کر دی جائے اور مجھے ایسی طاقت اور قدرت دے دی جائے کہ اولاد آدم کو ہر طور طریقے سے گمراہ کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت کا بھی یہی فیصلہ تھا کہ بنی آدم کی آزمائش کے لیے اس کو لمبی مہلت دی جائے۔ چنانچہ اس کی یہ درخواست منظور کر لی گئی۔ نہ صرف اس کو حیات طویل دے دی گئی بلکہ اس کو وہ اسباب و ذرائع بھی مہیا کر دیے گئے جو انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے درکار تھے۔ اس موقع پر اس نے پھر ایک اور مرتبہ اپنی فطرت کا مظاہرہ کیا۔ کہنے لگا، اب جب کہ تو نے مجھے راند و درگاہ کر ہی دیا تو جس آدم کی بدولت کی رسوائی نصیب ہوئی، میں بھی آدم کی اولاد کو ذلیل و رسوا کر کے رہوں گا اور ان کے ہر چار سمت ہو کر گمراہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا اور ان کی اکثریت کو ناشکر گزار بنا دوں گا۔ پھر شاید کچھ ہوش میں آ کر کہنے لگا، البتہ تیرے مخلص بندے میرے تسلط سے باہر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی بے نیازی سے جواب دیا، مجھ کو اس کی کیا پرواہ ہے، میرے قانون مکافات اپنی جگہ اٹل رہے گا۔ جو انسان بھی مجھ سے روگردانی کر کے تیری پیروی کرے گا وہ تیرے ساتھ جہنم کا سزاوار ہوگا اور ابدی لعنت کا مستحق۔ قرآنی مضمون: سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 12 سے 18 میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ: اللہ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھ کو کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ کہا، میں اس سے بہتر ہوں، مجھ کو تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے۔ اللہ نے فرمایا، تو پھر تو نیچے اتر جا، تیرا یہ حق نہیں کہ تو یہاں بڑائی جتائے، لہٰذا تو نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ کہنے لگا، مجھے اس دن تک مہلت دی جائے جس دن سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت تک۔ اللہ نے فرمایا، بے شک تو ان افراد میں سے ہے جس کو مہلت دی گئی ہے۔
کہنے لگا اچھا جس طرح تو نے مجھے بے راہ کیا ہے میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا، پھر گمراہی کا سامان لے کر ان انسانوں کے پاس ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے آؤں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ اللہ نے فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل و ٹھکرایا ہوا ہو کر، اور جان لے کہ ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔